محمد نبی الأمی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، آج 24 دسمبر اور کل 25 دسمبر، پوری دنیا میں 25 دسمبر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام اللہ جل شانہ کے سچے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہمارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. قرآن مجید نے 13 صورتوں میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی شخصیت مقدسہ کے بارے میں گمراہ لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی ہوئیں اور شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھے ہیں، ان کا پردہ چاک کیا. آج ہم قرآن مجید کی روشنی سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کا مطالعہ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. قرآن مجید نے اس کا بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا. سورہ مریم اس وقت ہمارے سامنے ہے. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 33 تک آپ کی ولادت کا ذکر ہے. فرمایا کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. جب وہ اپنی فیملی سے الگ ہو کر شرقی جانب چلی گئیں، شرقی مکان میں چلی گئیں، یعنی بیت المقدس کے مشرقی جانب حجرہ اعتکاف بنایا گیا تھا اس زمانے کا ہیکل، تو اس میں جو حجرے بنے ہوئے تھے معتکفین کے لیے، حضرت مریم وہاں پر جا کر اعتکاف میں بیٹھ گئی، اس لیے کہ ان کے والدین نے نظر مانی تھی اور اللہ نے اس نظر کو قبول فرمایا تھا، تو وہ وہاں پر چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور ایک پردہ اپنے اور لوگوں کے درمیان ڈال لیا، جیسا کہ اب بھی مساجد میں ہوتا ہے کہ معتکفین چادریں لٹکا لیتے ہیں تاکہ خلوت، تنہائی، یکسوئی وہ میسر رہے. تو وہاں بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی تھیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا فرشتہ ان کی جانب بھیجا. اپنی روح یعنی اپنا فرشتہ جن کا لقب روح القدس ہے، حضرت جبریل، انہیں حضرت مریم کی جانب بھیجا.
فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک صحت مند بھرپور مرد کی صورت میں ان کے سامنے آ گئے، ایک مرد کی شکل میں مجسم ہو کر حضرت مریم کے سامنے آئے۔ اب وہ حجرہ اعتکاف ہے، تنہائی ہے، اور اچانک کوئی مرد اندر داخل ہو گیا تو اس سے حضرت مریم گھبرا گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں کچھ بھی خوف خدا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو یہاں پر کیسے آ گیا، تیرے لیے آنا ممنوع ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر غور کیجئے، یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ رحمان کی پناہ اللہ کی پناہ ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے، یہ اللہ ہی کی پناہ ہے، ورنہ انسان کا نفس اور شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے ہے، اس کو پھسلانے پر آمادہ رہتا ہے۔ تو سبق یہ دیا کہ کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ کرو تو اللہ کی ذات پر کرو۔ یہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نازک موقع پہ کہا تھا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، میرے مالک نے، میرے رب نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا، تو میں اللہ کی ناشکری کروں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے، انسان گناہ کے گھیرے میں آ جائے، اللہ کے احسانات کو سوچے اور اس کی پناہ میں آئے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ گناہ میں ابتلا تبھی ہوتا ہے جب رب کی نعمتیں ذہن سے محو ہو جائیں، یہ ذہن سے اوجھل ہو جائے کہ اللہ نے مجھے یہ آنکھیں، کان اور یہ صحت، یہ جسم اس لیے دیا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں، اس لیے نہیں دیا کہ میں اپنی زندگی گناہوں میں بسر کروں۔ جب یہ چیز ذہن سے مٹ جاتی ہے اور انسان غفلت میں ڈوب جاتا ہے، تبھی اس سے گناہ ہوتا ہے۔ تو فوراً انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ حضرت مریم قیامت تک کی عورتوں کے لیے نمونہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام قیامت تک کے نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے کہ اگر یعنی کوئی شخص قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں کیا کرتا، موقع ہی ایسا تھا، میں پھسل گیا، اللہ حضرت یوسف کی، حضرت مریم کی مثال سامنے رکھے گا کہ یہ بھی تو تھے۔ اس پر جب انہوں نے اللہ کی پناہ کا ذکر کیا تو اس پر فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں رسول ہوں، رب کا فرستادہ ہوں، یعنی میں کوئی انسان نہیں ہوں، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے مجھے رب نے بھیجا تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں، ایک پاکیزہ لڑکا تمہیں عطا کروں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا، مجھے لڑکا کیسے ملے گا، کیسے مل سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، نہ تو نکاح ہوا، نہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہوئی، تو مجھے بیٹا، مجھے لڑکا کیسے مل سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، اس لیے کہ تیرے رب کا فرمان ہے ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، تیرے رب کا فرمان ہے کہ یوں بیٹا دینا مجھ پر آسان ہے۔ یہ انسان ہے جو اسباب کا محتاج، انسان تو اسباب کا محتاج ہے، لیکن جو مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ جب چاہے اسباب کا پردہ پھاڑ کر، اسے کاٹ کر کسی کو کوئی چیز عطا فرما دے۔
تو رب کا فرمان ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور اس لیے ہم دینا چاہتے ہیں، یوں ہم اس لیے عطا کرنا چاہتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم انسانوں کے لیے اسے ایک آیت، ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، ایک نشان بنانا چاہتے ہیں، نشان اپنی قدرت کا، کہ ہم جب کسی کو نوازنا چاہیں تو یوں بھی نواز سکتے ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں، ہم جب دینا چاہیں تو یوں بھی دے سکتے ہیں، ہم قادر ہیں، اپنی قدرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے انہیں رحمت اور اپنی مہربانی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں ہم رحمت بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو آیت بھی ہیں حضرت مسیح اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام طے ہو چکا، اس کا فیصلہ ہو چکا، یہ ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو مریم اس بیٹے سے، اس لڑکے سے حاملہ ہو گئی۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ حضرت جبریل نے ایک پھونک ماری ان کے گریبان میں، اور یہی پھونک استقرار حمل کا ذریعہ بن گئی، تو حاملہ ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، جب ایام قریب آئے تو فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو ایک دور مکان میں اسے لے کر جدا ہو گئی۔ دور مکان کیا تھا؟ بیت لحم، جو آج بھی موجود ہے، کہ وہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو انہیں درد سے، پینز آف چائلڈ برتھ، پینز ہیں یہ جب شروع ہوئے تو کھجور کے تنے کے قریب وہ درد انہیں لے آیا، کھجور کے تنے کے قریب، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یکا و تنہا حضرت مریم ہے۔ اب ایسے وقت میں تنہا ہونا اور یہ مرحلہ آ جانا کسی بھی خاتون کے لیے انتہائی مشکل، یعنی زندگی اور موت کا یہ مرحلہ ہے۔ تو کھجور کے تنے کے پاس آ گئی، کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی، کسی کو یاد ہی نہ ہوتا کہ دنیا میں کوئی مریم نام کی خاتون بھی رہی، اور میں مر جاتی۔ یعنی ایک طرف تنہائی ہے اور دوسری طرف یہ اندیشے بھی تو ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس لیے ایک ان کے دل میں افسوس کی یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ بس اللہ نے تسلی دی، آواز آئی، اور آواز نیچے سے آئی، نیچے سے آواز آئی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز نوٹ کیجئے، یہ آواز دینے والے جبریل تھے، اللہ کا فرشتہ ہے جو ہر طرح کی خواہشات نفسانی سے پاک ہے۔ سب فرشتے، ان میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پر اللہ نے مدد کے لیے بھیجا، وہ بھی سامنے نہیں آئے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اپنا جسم اوپن کرنا تھا، سامنے نہیں آئے، پیچھے نیچے سے چھپ کر آواز آئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ لیڈیز کا یہ مرحلہ جہاں تک ہو سکے لیڈیز ہی طے کروائیں، لیڈی ڈاکٹر وہی اس مرحلے میں ساتھ ہونی چاہیے، اور میل ڈاکٹر سے اس مرحلے میں ایوائڈ ہی کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ یہ دیکھیے کہ فرشتہ مرد کی شکل میں آیا، لیکن فرشتہ سامنے نہیں آیا اور نیچے چھپ کر وہ آواز دے رہا ہے۔ تو آواز آئی، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور حزی الیک بجذع النخلہ،
اور یہ جو کھجور ہے اس کا تنا پکڑ کر تو اپنی طرف ہلا، کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تم پر تازہ تازہ کھجوریں، پکی ہوئی تازہ تازہ کھجوریں وہ تم پر گریں گی، جڑیں گی۔ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلا، اور پھر فکلی وشربی، چشمے سے پانی پی اور یہ کھجوریں کھا، وقرری عینہ، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، سکون حاصل کر۔ اب بھی اطباء یہی کہتے ہیں کہ اس حالت میں خاتون کے لیے سب سے بہتر غذا وہ یہی ہے، کھجور، اور اس کے ساتھ پانی، اور پانی بھی وہ چشمہ جو اللہ نے خود جاری فرمایا، سبحان اللہ، کیا بابرکت چشمہ تھا وہ۔ تو فرمایا کہ پانی پی، کھجوریں کھا اور آنکھیں ٹھنڈی کر، کہ اللہ تجھے ایک نعمت عطا کرنے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس پر یہ ذرا نوٹ کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا، اللہ روزی دے گا، اللہ تمہیں کھانے کے لیے کھجوریں دے گا۔ حالت یہ ہے کہ پینز شروع ہو چکے، اور کھجور اس کا تنا ہلانا اچھے بھلے صحت مند مرد کے لیے مشکل، کہاں حضرت مریم سے اس حالت میں کہا جا رہا ہے کہ کھجور کا تنا ہلا، سمجھایا جا رہا ہے دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا ضروری ہے۔ رزق لینے کے لیے، اپنی روزی لینے کے لیے کچھ نہ کچھ جتنا کر سکتا ہے انسان اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ دے گا، دیتا تب بھی اللہ ہی ہے، لیکن یہ انسان کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ انسان کو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مریم سے کہا کہ ذرا ہلاؤ، یعنی بس ہاتھ رکھو اور کھجوریں آئیں گی۔ کوشش انسان کو آخری دم تک کرتے رہنا چاہیے کہ انسان اپنی روزی حاصل کرے اور کمائے۔ فرمایا کہ کھاؤ اور پیو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو ظاہر ہے کہ وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہوا، فقولی، تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں ایک روزے کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ انسان کسی سے بات نہیں کرتے، یعنی گفتگو کا روزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا ہو گئے، اور پھر وہ اپنی گود میں اٹھائے، اپنی قوم کے پاس، اپنے قبیلے میں واپس آئیں۔ اچھا، اب یہاں آپ جتنے بھی الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی دیکھیں، قرآن پاک کے دوسرے مقامات دیکھیں، کسی جگہ حضرت مریم کے ساتھ کسی دوسرے فرد کا ذکر نہیں ہے، کسی جگہ بھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ جو ایک افسانہ گھڑا گیا یوسف نجار کا کہ ان کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، وہ یوسف نجار ان کے ساتھ تھا اور ایسا ہوا اور اس نے وہ سب کچھ اپنے اوپر لے لیا، یہ سب دروغ گوئی ہے، یہ افسانہ ہے۔ قرآن جہاں بھی ذکر کرتا ہے صرف حضرت مریم کا ذکر کر رہا ہے۔ اب یہاں بھی وہ آئی ہیں تو اکیلی آئی ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اپنے وہ قبیلے میں پہنچی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ اٹھائی ہوئی ہیں تو فوراً منہ کھل گئے، مریم تم تو ایک اجنبی چیز لے آئی ہو۔ اجنبی چیز یعنی ایک ناجائز بچہ تم لے آئی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں کوئی وہ ناشائستہ عورت تھی، تو کس پہ چلی گئی؟ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کیسا ہے۔ تمہارا خاندان تو بڑا نیک اور پاک خاندان تھا، تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم نے سب باتیں سنی اور اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں بچہ ہے ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ یہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ ہم اس سے کیسے بات کریں؟
بس یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ کشمکش جاری تھی، بچہ بول اٹھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی سب سے پہلا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مستقبل میں ان کے بارے میں جو کچھ افسانے گھڑنے تھے، اپنی اس زندگی کے پہلے لفظ سے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ لوگوں نے مستقبل میں ان کے بارے میں یہ کہا کہ کسی نے کہا یہ خدا ہیں، کسی نے کہا خدا کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے لفظ سے یہ بتا دیا، میں خدا کا بندہ ہوں، نہ خود خدا ہوں اور نہ ہی خدا کا بیٹا ہوں۔ بندہ اور بیٹا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، اللہ نے مجھے صاحب برکت بنایا۔ میں جہاں جاؤں گا، جہاں بیٹھوں گا، جہاں اٹھوں گا، جہاں رہوں سہوں گا، میرے ذریعے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے مجھے نماز کی، زکوٰۃ کی وصیت فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، کہ پوری زندگی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے۔ یہ دین اسلام کا بنیادی حکم ہے جو ہر دور میں رہا، نماز اور زکوٰۃ۔ اس کے ساتھ وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ یہاں بھی یہ بات نوٹ کیجئے کہ صرف ایک لفظ استعمال فرمایا، اپنی والدہ کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا والد کوئی نہیں تھا، ان کا والد کوئی نہیں تھا، صرف والدہ تھی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا۔ تو اپنی پوری شخصیت کا تعارف حضرت مسیح علیہ السلام ماں کی گود میں کروا رہے ہیں۔ پھر فرمایا والسلام علیہ، مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، یوم اموت، جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ کی مجھ پر سلامتی اور رحمت، یہ دعا انہوں نے کی۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، فرما رہے ہیں کہ جس دن میں مروں گا۔ دیکھیے، موت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے طبعی موت پر، طبعی موت پر موت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس یہاں اور دوسری جگہ بالکل صراحت موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ لوگ یہود نہ قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، بلکہ مار بھی نہیں سکے کسی انداز میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مروں گا، یعنی طبعی موت ان پر آئے گی، غیر طبعی موت سولی کی صورت میں ہو یا قتل کی صورت میں ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بچایا۔ اس کی تفصیل اللہ نے سورہ النساء آیت نمبر 157 سے 59 تک بیان فرمائی۔ یہ بہت اہم مقام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہود جو کچھ کرتے تھے، اللہ نے ان کے کرتوتوں کا پہلے ذکر فرمایا، پھر یہ فرمایا کہ ان کے جرائم کی فہرست میں ایک یہ چیز بھی داخل ہے کہ یہ بات کہتے ہیں، یہود یہ بات کہتے ہیں، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کے ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا۔ یہ یہود نے کہا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا تھا، کہلاتا تھا، ہم نے اسے قتل کیا۔
اللہ جل شانہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، یہود نہ انہیں قتل کر سکے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھا سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے نہ انہیں قتل کر سکے۔ ولیکن شبہ لہم، وہ جسے سولی پر چڑھایا وہ ان کا شبیہ ان کے سامنے ہو گیا تھا۔ اب یہ ایک لمبی بات ہے کہ ایک شبیہ، ایک ہم شکل وہ ان کے سامنے آ گیا، اللہ نے وہ صورت اس پر ڈال دی اور پکڑا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں وہ آج بھی اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ واقعی چونکہ جھگڑا ہو گیا کہ اگر یہ مسیح کو ہم نے سولی دی ہے تو وہ آدمی وہ کہاں گیا، تو وہ آدمی مل نہیں رہا تھا، تو شک میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یعنی پہلے بھی کہا، درمیان میں دوسرے اسلوب میں کہا، پھر فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا، یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کر پائے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا، اپنی جانب اللہ نے انہیں اٹھا لیا، یہ انہیں قتل نہیں کر سکے۔ اب دیکھیے کہ قتل، یعنی کچھ لوگ جو کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح کی روح کو اللہ نے اٹھا لیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا قتل روح کا ہوتا ہے یا جسم کا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قتل جسم کا ہوتا ہے، روح کا تو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو جس جسم کو وہ قتل نہیں کر سکے، اللہ فرماتا ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اسی جسم کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا، اسی جسم کو اللہ نے اٹھایا۔ لہٰذا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی روشنی میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر احادیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جسم و روح کے ساتھ، اپنے جسم عنصری کے ساتھ اللہ کے یہاں آسمانوں پر موجود ہیں۔ معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ زمین پر اتارے گا۔ یہ نزول مسیح یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور وہ یہاں دجال اور اس فتنے کو ختم فرمائیں گے، کفر اور شرک کا استحصال فرمائیں گے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو گیا، آسمانوں تک اللہ نے کیسے اٹھایا، کیسے رکھا ہوا ہے؟ تو اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سراپا معجزہ تھے، سراپا معجزہ تھے۔ ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کا اٹھایا جانا، سولی سے بچایا جانا یہ معجزہ ہے، دوسرے کسی پر ان کی صورت ڈال دینا یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، اب دوبارہ نازل ہونا یہ بھی معجزہ ہے، اور پھر آ کر اس فتنے کو ختم کرنا جس نے پوری دنیا پر چھا جائے گا، دجال کا فتنہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل کو اور انسان کی قوت کو عاجز کر دے، معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں کوئی الجھن دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ہمارے نوجوان اتنی لمبی عمر یہ کیسے ممکن ہے، کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے یہاں قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ،  ،                                                                                                                             اللہ کے یہاں ایک دن
تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. نہیں، ہمارا 1000 سال، ہمارے 1000 سال گزرتے ہیں، اور اللہ کے یہاں ایک دن وہ شمار ہوتا ہے. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو 2000 برس گزر گئے. 2000 برس جی. تو حضرت مسیح آسمان پر ہیں، وہاں ایک دن 1000 سال کا، تو ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں حضرت مسیح کو گئے ہوئے. وہ جہاں، جس جہان میں ہیں وہاں ابھی 2 دن گزرے ہیں. اگر فرض کیجئے کہ 1 مہینے کے بعد بھی نزول ہوتا ہے حضرت مسیح کا، تو تب بھی ہمارے یہاں 30,000 سال گزر چکے ہوں گے. تو اس پہ کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. یہ جہان، یہاں کے پیمانے، یہاں کے قوانین اور ہیں، اوپر کے جہان کے پیمانے بالکل اس سے مختلف ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کسی پیغمبر کا نسب ذکر نہیں فرمایا، کسی کا بھی. نام تو آئے ہیں لیکن فلاں ان کا بیٹا، فلاں ان کا بیٹا، یہ نہیں. یہ شرف صرف 2 ہستیوں کو حاصل ہے. ایک وہ مریم ابنت عمران، حضرت مریم کا نسب ذکر فرمایا جو عمران کی بیٹی ہیں، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. ایک تو ان کے نسب کی پاکیزگی اللہ نے بیان فرما دی، ایک تو یہ مقصد ہے. دوسرا اللہ کو یہ بھی معلوم تھا، اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ایک دور میں پنجاب میں ایک شخص پیدا ہوگا. یہ بھی اللہ کو معلوم تھا کہ ایک شخص پنجاب میں پیدا ہوگا اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہے، جس مسیح کے آنے کی پیشگوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، میں وہ مسیح ہوں، میں آ چکا ہوں. اس کو وہ کہتے ہیں مسیح موعود. جن مسیح کے آنے کا وعدہ تھا وہ مسیح میں آ گیا. یہ اللہ کو معلوم تھا. تو اللہ نے نسب ذکر فرما دیا کہ جس مسیح، جس عیسیٰ کے آنے کا وعدہ ہے، جو اوپر گئے تھے وہ مریم کے بیٹے تھے، جو زمین پر آئیں گے وہ مریم کے بیٹے ہوں گے. اور اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں وہی مسیح ہوں تو ذرا اپنی اماں جان کا نام بتا دیجئے، فیصلہ ہو جائے گا. اگر اور یہ بھی بتا دو کہ کیا تم ماں باپ کے نکاح سے پیدا ہوئے یا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بھی بتا دو. 2 چیزیں اللہ نے ذکر فرما دی، فیصلہ کر دیا اس کو. اس لیے یہ جو فتنہ ہمارے ہاں قادیانیت کا پھیلا ہوا ہے، اور آج کل ان کا ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے عجیب و غریب شبہات، تو یہ بالکل ایک سادہ سی چیز ہے جو میں نے نوجوانوں کے لیے عرض کر دی کہ بس اتنا پوچھ لیا جائے کہ جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو یا جس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، اپنا نسب بیان کر دیں. کس کے بیٹے ہیں، اماں جان کا نام کیا ہے، اور کیا وہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی لفظ قرآن پاک کا وہ سارے دعووں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. فرمایا کہ یہ وہ قول ہے، سچا قول ہے کہ جس میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس ایک آخری بات، ابھی اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم سے اللہ نے فرمایا کہ کھجور کا تنا ہلائیے، تر کھجوریں وہ تمہارے اوپر گریں گے. یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس موسم میں پیدا ہوئے. یہ بتا رہا ہے یہ لفظ کہ کس موسم میں پیدا ہوئے. ظاہر ہے کہ کھجوریں یہ گرمی کے موسم میں پکتی ہیں، سردی کے موسم میں نہیں پکتی. اور 25 دسمبر شدید سردی کا موسم ہے. آج بھی فلسطین میں دیکھ لیجئے ٹمپریچر اب تو ہر شہر کا معلوم ہو جاتا ہے، دیکھ لیجئے شاید برف پڑ رہی ہو وہاں. یہ تو قرآن سے اشارتاً عرض کر رہا ہوں. لوقا کی انجیل میں صراحتاً یہ بات موجود ہے، انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ لوقا کی انجیل آیت نمبر 7 اور 8 ہے، اور اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا،
اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا. چرنی یہ جس میں جانور کو چارہ وغیرہ دیا جاتا ہے، کھولی شاید کہتے ہیں، تو چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے یعنی حضرت مریم اور ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. اب دیکھیے کہ رات کو ایک نومولود بچہ ہے، اسے سرائے سے باہر رکھنا اور چرواہوں کا اپنے گلے کو لے کر باہر رہنا، چرانا، ظاہر ہے کہ دسمبر کے مہینے میں اور وہ بھی بیت المقدس کے علاقے میں تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ایک غلط فہمی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے پھیلائی گئی. اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.